कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल का इंतकाल 1 महीने पहले पाए गए थे कोरोना मुस्बत। अहमद पटेल कई दिनों से अस्पताल में थे जेर इलाज। अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने ट्वीट कर दी जानकारी। मारूफ आलमदीन मौलाना कल्बे सादिक का हुआ इंतकाल। मरहूम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के थे नायब सदर। मौलाना कल्बे सादिक तवील अरसे से चल रहे थे बीमार। मौलाना कल्बे सादिक के इंतकाल से इल्म आलम इंसानियत की फजा सोगवार। आज बाद नमाज ज़ोहर होगी। मौलाना कल्बे सादिक के जस्द खाकी की तकफीन। नमाज जनाजा यूनिटी कॉलेज में दोपहर 12 बजे की जाएगी अदा। मौलाना कल्बे सादिक आलिम व दानिश्वर और मुफक्किर व मुबल्लिग भी थे। इल्म अदब और तहजीब व सकाफत के एक रोशन बाप का हुआ खात्मा। मौलाना कल्बे सादिक ने माहिर तालीम की हैसियत से भी पेश की गैर मामूली खिदमात। मौलाना की रहलत पर दुनियाए इंसानियत सोगवार। एक आलिम, मुफस्सिर, जाकिर, मुबल्लिग, माहिर तालीम, समाजी रहनुमा से दुनिया महरूम सदियों में पैदा होती हैं ऐसी शख्सियत। गरीब परवरी के बाब में भी बेनज़ीर थे मौलाना कल्बे सादिक। तालीमी फ़रोग़ के लिए वक्फ कर दी थी अपनी ज़िंदगी। हकीमुल उम्मत मौलाना कल्बे सादिक की वफ़ात बहुत बड़ा नुकसान। सिर्फ मुल्क का नहीं, पूरी दुनिया के अमन पसंद लोगों का नुकसान। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 91,77,000 से ज़्यादा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 37,441 नए केसेज आए सामने। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 481 अफराद हलाक। इसके साथ ही महलूकीन की तादाद 1,34,000 से कर गई तजावुज़। दिल्ली में कोरोना के 6,224 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 109 लोगों की मौत। दिल्ली से मुंबई जाने वालों के लिए कोरोना का निगेटिव सर्टिफिकेट जरूरी। 4 दिनों तक सर्टिफिकेट की होगी मुद्दत। वज़ीर आज़म मोदी ने वज़राए आला के साथ की मीटिंग। वैक्सीन की है मुकम्मल तैयारी, लेकिन बचाव रहे जारी। वैक्सीन की तकसीम के लिए तलब की तहरीरी तजवीज़। यूपी में योगी काबीना ने लव जिहाद के खिलाफ ऑर्डिनेंस को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कुछ दिन पहले ही लव जिहाद पर नया कानून बनाने का किया था ऐलान। मौलाना अबू सुफियान निज़ामी ने कहा कि जिहाद एक मुक़द्दस लफ्ज़ है जिसे सियासी अग़राज़ व मक़ासिद के लिए नहीं किया जाना चाहिए इस्तेमाल। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के नाम पर इस अंदाज के कानून बनाने की नहीं थी ज़रूरत। मौलाना अबू सुफियान निज़ामी ने कहा कि जबरन तब्दीली मज़हब से मुताल्लिक़ कानून पहले से है मौजूद। लफ्ज़ जिहाद को प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि मुल्क के आइन के मुताबिक किसी भी शख्स को अपनी पसंद की शादी करने और मजहब इख्तियार करने का हासिल है हक। अदालत ने यह भी कहा है कि अगर कोई शख्स शादी के लिए अपना मजहब तब्दील करता है तो उसे ये हक कानूनी तौर से हासिल है। हाई कोर्ट ने मजीद कहा कि शादी के लिए मजहब तब्दील करने पर एतराज़ जाहिर करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के साबिका फैसले कानूनी तौर से मुनासिब नहीं। हाई कोर्ट ने यह फैसला कुशीनगर के सलामत अंसारी की अर्जी पर दिया। सलामत अंसारी ने 19 अगस्त 2019 को प्रियंका नाम की लड़की से इस्लामी रिवायात के मुताबिक की थी शादी। निकाह के बाद प्रियंका ने अपना नाम आलिया रख लिया था। इस शादी के खिलाफ प्रियंका के वालिद ने सलामत अंसारी के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत। सलामत अंसारी ने इस FIR को इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया था चैलेंज। हैदराबाद में GHMC इंतखाबात की तशरीही मुहिम के दौरान BJP लीडर बंडी संजय ने दिया मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ बयान। कहा अगर GHMC इंतखाबात में BJP कामयाब हो जाती है तो पुराने शहर में किया जाएगा सर्जिकल स्ट्राइक। BJP लीडर के इस बयान की TRS ने की सख्त मजम्मत। KTR ने कहा कि BJP लीडर्स के मुतनाज़ बयानात से शहर की पुरअमन फ़ज़ा हो रही है खराब। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी का BJP लीडर बंडी संजय के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर रद्द अमल।
بی جے پی کو ملک میں چینی فوج کی دراندازی کی دلائی یاد، چینی فوج کے خلاف سرجیکل اسٹرائیک کی دی صلاح۔ راجستھان میں پہلی سے 5ویں جماعت تک اردو مضمون کی تعلیم کو دوبارہ شروع کرنے سے متعلق حکومت اور احتجاجیوں کے بیچ کچھ باتوں پر اتفاق۔ اردو زبان کے حق کے لیے شروع کی گئی ڈانڈی مارچ کے ایک وفد نے راجستھان کے وزیر تعلیم سے کی ملاقات۔ مغربی بنگال کے مالدہ ضلع کے شجاع پور میں گزشتہ دنوں ایک پلاسٹک فیکٹری میں آگ لگنے سے 6 لوگوں کی موت کا معاملہ، متاثرین کی مدد کے لیے جماعت اسلامی ہند نے آگے آنے کا کیا فیصلہ۔ جماعت کے ایک وفد نے شجاع پور کا دورہ کر متاثرین سے کی ملاقات۔ جماعت اسلامی مغربی بنگال شاخ کے امیر جماعت مولانا عبدالرفیق نے حکومت سے متاثرین کی مدد کرتے ہوئے انہیں سرکاری نوکری دینے کا کیا مطالبہ۔ مہاراشٹر پولیس محکمے میں بھرتی سے قبل ایم پی امتیاز جلیل کی جانب سے مفت ٹریننگ شروع۔ ٹریننگ سے استفادہ کرنے کے لیے اورنگ آباد کے مولانا آزاد ہائی اسکول میں ہوا انٹرنس امتحان۔ اس امتحان میں 4000 سے زائد امیدواروں نے کی شرکت۔ سابق مرکزی وزیر کہرمان خان نے جسمانی طور پر معذور افراد میں موٹر سائیکل کیے تقسیم۔ بنگلورو میں کہرمان خان نے حکومت کے فنڈ کے ذریعے 19 معذور افراد کی مدد کرتے ہوئے ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کی کوشش۔ سال 2018 میں کہرمان خان راجیہ سبھا کے تھے رکن۔ اس وقت ایم پی فنڈ میں معذور افراد کے لیے موٹر سائیکل کی منظوری ہوئی تھی۔ کہرمان خان نے کہا کہ کچھ تکنیکی مسئلے کی وجہ سے اس وقت نہیں دیا جا سکا تھا یہ کام انجام۔ مراٹھواڑہ گریجویٹ حلقہ اسمبلی کے انتخابات کے لیے تشہیری مہم زوروں پر۔ اس انتخاب میں ایم آئی ایم نے بھی گوتم کنال کو بنایا ہے اپنا امیدوار۔ اورنگ آباد میں وقف اراضی پر امام مؤذن کالونی قائم کرنے کا مطالبہ۔ سنگھرش الپ سنکھیک کامگار سنگھٹنا کا وزیر اعلیٰ سے مطالبہ۔ اورنگ آباد میں 1000 سے زیادہ ہیں امام اور مؤذنین۔ جھارکھنڈ کے دھنباد میں ادارہ اہل قلم نامی تنظیم کے زیر اہتمام ادبی جلسے کا انعقاد۔ جلسے میں شعراء و ادباء نے شان بھارتی کی ادبی خدمات پر ڈالی روشنی۔ زمین پر غیر قانونی قبضے کا فاروق عبداللہ پر الزام۔ روشنی ایکٹ کی آڑ میں سیاست دانوں اور دیگر بااثر شخصیات نے اٹھایا ہے فائدہ۔ فاروق عبداللہ نے کیا الزامات کو مسترد۔ بی جے پی نے زمین واپس لینے کا کیا مطالبہ۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نوی ڈار نے فاروق عبداللہ پر روشنی ایکٹ سے استفادہ کرنے والی خبروں کو قرار دیا غلط۔ انہوں نے کہا کہ بدنیتی کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے یہ خبریں۔ 15 برس سے کلر پلوامہ رابطہ سڑک حکومت کی عدم توجہی کے باعث خستہ حالی کی شکار۔ 15 برس قبل اس شاہراہ پر پی ایم جی ایس وائی کی جانب سے میکڈم بچھانے کا کام لایا گیا تھا عمل میں۔ بٹنور ترال میں لوگوں کو طبی سہولیات کے حوالے سے سخت مشکلات درپیش۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں ایک طبی مرکز کے لیے ایک نئی عمارت کی گئی تعمیر، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے ابھی تک اس نئی عمارت پر چڑھا ہوا ہے تالا۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر ضلع رامبن کے کیفیٹیریا موڑ کے پاس ایک ٹاٹا سومو حادثے کا شکار۔ دونوں افراد کا اب تک نہیں چل سکا ہے کوئی پتہ۔ نگروٹا انکاؤنٹر کے دن محمد پورہ کولگام سے تعلق رکھنے والے ایک ہی کنبے کے 2 جوانوں کی ملی جانکاری۔ دونوں جوان تھے دہلی پولیس کی تحویل میں، پوچھ تاچھ کے لیے لیا گیا تھا حراست میں۔ اہل خانہ نے پولیس کی ستائش کرتے ہوئے ادا کیا شکریہ۔ ضلع رامبن میں موسم میں بہتری آنے کے بعد جموں سری نگر قومی شاہراہ پر گاڑیوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق۔ مسافر مال بردار گاڑیوں کو جموں ادھم پور سے وادی کی جانب جانے کی ملی اجازت۔ ضلع رامبن کے کئی مقامات پر مخالف سمت سے سیکیورٹی فورسز کی گاڑیاں آنے کی وجہ سے ٹریفک رہا جام۔ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ خراب موسم کی وجہ سے قومی شاہراہ 44 رہ سکتی ہے بند۔ سری نگر لیہ قومی شاہراہ دوسرے روز بھی آمد و رفت کے لیے رہی بند۔ زودیلا پاس کے قریب برف باری کی وجہ سے شاہراہ بند۔ برف ہٹانے کے کام میں لگایا گیا عملے کو۔ سیاحتی مقام گلمرگ اور ٹنگمرگ میں ہو رہی برف باری سے سڑکوں پر پھسلن کی وجہ سے گاڑیوں کے چلنے میں دشواریاں۔ انتظامیہ نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ گاڑیوں کے ٹائر میں زنجیر باندھ کر ہی گلمرگ کا کریں رخ۔
کپواڑہ میں تیسرے روز بھی سرحدی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری، میدانی علاقوں میں بھی وقفے وقفے سے برفباری اور بارش، سرحدی علاقوں کی طرف جانے والے سڑک رابطے آمد و رفت کے لیے کر دیے گئے ہیں بند۔ بانڈی پورہ کے سرحدی علاقے میں لگاتار تیسرے روز بھی برفباری کی وجہ سے علاقوں میں معمولاتی زندگی میں پڑا خلل، لوگوں نے علاقے میں مستقل طور پر برف ہٹانے کی مشین رکھے جانے کا کیا مطالبہ۔ برفباری کے بعد بھدرواہ چمبا ہائی وے کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے کر دیا گیا بند، بھدرواہ وادی کے بالائی علاقوں میں پیر کی دوپہر سے اوسط سے زیادہ ہو رہی ہے برفباری۔ پونچھ کے منڈی تحصیل اور دیگر بالائی علاقوں میں ہو رہی ہے برفباری، لوراؤ گاؤں کے لوگوں نے برفباری پر کیا خوشی کا اظہار، وقت پر برفباری ہونے سے فصلیں اچھی ہونے کی امید۔ جگتی نگروٹا کے مائیگرنٹ کیمپ میں معقول پولیس اہلکاروں کی عدم موجودگی کی وجہ سے یہاں کے لوگ کافی نالاں۔ اس ماہ کی 20 تاریخ کو کالونی میں کسی نامعلوم گاڑی کی زد میں آ کر ایک کشمیری پنڈت کو اپنی جان سے دھونا پڑا تھا۔ پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جموں کشمیر کے لوگوں سے ووٹنگ میں حصہ لینے کی اپیل کی۔ فاروق عبداللہ نے کی ڈی ڈی سی انتخابات میں گپکار الائنس کے امیدواروں کے حق میں ووٹ ڈالنے کی اپیل۔ اپنی پارٹی کے سربراہ سید الطاف بخاری نے کہا ہے کہ ڈی ڈی سی انتخابات کا کشمیر مسئلے سے کوئی تعلق نہیں، اس کے ذریعے حل کرنے ہیں لوگوں کے مسائل۔ بی جے پی کا کہنا ہے کہ ڈی ڈی سی اور پنچایتوں کے ضمنی چناؤ میں ان کے لیے کوئی بھی پارٹی یا اتحاد نہیں ہے کوئی چیلنج۔ پارٹی کے قومی ترجمان ظفر الاسلام نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ تعمیر و ترقی کے لیے بی جے پی کو دے ووٹ۔ حریت کانفرنس نے آج تک صرف قبرستان آباد کیے، ان باتوں کا اظہار بی جے پی لیڈر جاوید قریشی نے ہندواڑہ میں ایک روزہ ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ گپکار ڈکلیریشن پاکستان کی آئی ایس آئی گئے۔ شوپیاں کے کیلر میں ڈی ڈی سی انتخابات کی سرگرمیاں تیز، سرد موسم کے باوجود امیدوار اپنی تشہیری مہم رکھے ہوئے ہیں جاری۔ پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے ڈی ڈی سی و پنچایت ضمنی چناؤ آزادانہ اور شفاف طریقے سے منعقد کرانے کا الیکشن کمیشن سے کیا مطالبہ۔ یاسین نے مرکزی حکومت کو اٹل بہاری واجپئی کے ویژن کو اپنانے پر دیا زور۔ ڈی ڈی سی اور پنچایت کے ضمنی انتخابات کے حوالے سے پلوامہ میں امیدوار تشہیری مہم میں مصروف، شادی مرگ حلقے سے آزاد امیدوار جاوید احمد بٹ نے ورکروں سے کیا خطاب۔ ضلع اننت ناگ کے دچنی پورہ بلاک کے لیے بی جے پی کی رفت یوسف میدان میں، رفت نے کاغذات نامزدگی کی داخل، ان کے ہمراہ صوفی محمد یوسف و دیگر لیڈران بھی رہے موجود۔ نیشنل کانفرنس کے لیڈر سید بشارت بخاری کا کہنا ہے کہ ڈی ڈی سی انتخابات ہیں اہمیت کے حامل، یہ وقت ایسا ہے جس کے ذریعے ہمیں دنیا اتحاد کا پیغام دینا ہے، دنیا کو، پارٹی ورکروں کو سمجھنا ہوگا اپنا ساتھی۔ جموں کشمیر کی سرکار کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے اٹھا رہی ہے کئی اقدامات۔ ایک بڑے اقدام کے تحت سرکار نے سابق بین الاقوامی کرکٹر سریش رینا کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر کیے دستخط۔ ٹیگور ہال سری نگر میں ایک کشمیری مشاعرے کا کیا گیا اہتمام، جشن چلا کلا نام سے جاری پروگرام کے دوران کیا گیا مشاعرے کا انعقاد، کئی نامور کشمیری شعراء نے اپنا کلام کیا پیش۔ اونتی پورہ کے کھار موڑ کے دکانداروں نے کیا احتجاج، انتظامیہ نے جاری کیا ہے انہیں نوٹس، دکانوں کو منہدم کرنے کا ہے حکم۔ راجوری میں پولیس اور فوج نے ڈی ڈی سی انتخابات سے قبل کافی مقدار میں شراب کی بوتلیں کی ضبط، اس سلسلے میں 2 افراد کو کیا گیا گرفتار۔ شکرا بھلیسا میں ایس ڈی ایم اور ایس ڈی پی او کے تعاون سے اداکار و ادیب راجہ سرفراز نے بیداری پروگرام کا کیا انعقاد، 70 کے قریب خواتین نے کی شرکت۔ اننت ناگ میں کریڈٹ ایکشن پلان کا جائزہ لینے کی غرض سے ڈی سی اننت ناگ کی صدارت میں منعقد ہوئی ایک میٹنگ، مختلف سرکاری افسران کے علاوہ بینک کے نمائندوں نے بھی کی شرکت۔ ڈی سی نے بینکوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کلیدی رول ادا کرنے کی تلقین کی۔ ڈی ڈی سی انتخابات کے حوالے سے
DC शोपियां ने मुनक़िद की एक जायजा मीटिंग। इस मौके पर शुरका को इलेक्शन के अमल से कराया गया वाकिफ। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने GHMC इंतखाबात के लिए जारी किया मंशूर। गांधी भवन में तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज M टैगोर ने मंशूर किया जारी। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के चीफ उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा दीगर लीडर्स भी थे मौजूद। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि GHMC इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी के बाद जायदाद के इंदराज के लिए कायम करदा धरनी पोर्टल को किया जाएगा बर्खास्त। सैलाब से मुतासरा हर खानदान को दिए जाएंगे 50,000 रुपए। जुज़वी और मुकम्मल नुकसान होने वाले मकानदारों को दिए जाएंगे 2.5 से 5 लाख रुपए। इसके अलावा सैलाब से मरने वालों के अहल खाना को फी कस 25 लाख रुपए दिए जाने का किया वादा। GHMC इंतखाबात में TRS की जीत यकीनी। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए KTR ने कही बात। उन्होंने कहा कि GHMC इंतखाबात में TRS को पहला और मजलिस को दूसरा मकाम होगा हासिल। TRS पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने BJP हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का आवाम को दिया मशवरा। KTR ने कहा कि मोदी हुकूमत ने आवाम को बड़े पैमाने पर दिया है धोखा। जन धन खाते में आज तक 15 लाख रुपए जमा नहीं हुए। साल में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। बैरून मुल्क से काला धन मुल्क वापस लाने का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। KTR ने कहा कि आवाम को हथेली में जन्नत दिखाने वाली BJP को सबक सिखाने का आ गया है वक्त। BJP युवा मोर्चा के कौमी सदर तेजस्वी सूर्या हैदराबाद में GHMC इंतखाबात की तशरीह मुहिम में मसरूफ। तेजस्वी सूर्या ने अपने हामियों के हमरा ज़बरदस्ती उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में हुए दाखिल। यूनिवर्सिटी के NCC गेट पर खड़ी की गई थी रुकावटें। तेजस्वी सूर्या ने आर्ट्स कॉलेज के ग्राउंड में तलबा से किया खिताब। इस दौरान उन्होंने TRS हुकूमत पर की कड़ी तनकीद। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी जलसों से किया खिताब। इस दौरान उन्होंने BJP और कांग्रेस पर की कड़ी तनकीद। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि BJP लीडर मायूसी का हो गए हैं शिकार। उन्हें बिरयानी खिलाएं ताकि होश ठिकाने पर आ जाए। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असेंबली चार मीनार के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल किया दौरा। आवाम से मुलाकात कर हासिल की मसाइल से वाक़ियत। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि MIM एक ऐसी जमात है जो साल के 12 महीने आवाम के दरमियान रहकर करती है काम। दीगर पार्टियों के लीडर सिर्फ इंतखाबात के मौके पर ही इलाकों का करते हैं दौरा। हैदराबाद के चंद्र नारायण गुट्टा के MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल किया दौरा। मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी जलसे से किया खिताब। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मेरा शौक़ और जुनून गरीबों की मदद करना है। दिल्ली NCR इलाके में कोरोना इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इस जानलेवा खतरे को नहीं ले रहे हैं संजीदगी से। मेरठ के भैसाली बस अड्डे पर मुसाफिरों ने एहतियाती इक़दामात और समाजी दूरी का नहीं रखा कोई ख्याल। उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से कोरोना के पेश नज़र जारी नए गाइडलाइन के तहत अब शादी की तकरीबात में सिर्फ 100 अफराद ही हो सकेंगे शामिल। नई गाइडलाइन से शादी वाले घरों में जहां बेचैनी पैदा हो गई है, तो वहीं बैंड बाजा के कारोबारी सख्त परेशानी में मुब्तला। अलीगढ़ में बैंड बाजा का काम करने वाले कहते हैं कि गुज़िश्ता 9 माह से काम बिल्कुल बंद था। 25 नवंबर से काम शुरू होने की थी उम्मीद। हुकूमत की नई गाइडलाइन ने एक बार फिर कारोबार किया मुतासिर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में MBA का दाखिला जाती टेस्ट हुआ मुनक़िद। बड़ी तादाद में तलबा ने इम्तिहान में की शिरकत। हुकूमत की कोरोना गाइडलाइन पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने कराया अमल। कोरोना सिम्टम्स वाले तलबा को अलहदा बैठाने के लिए बनाया गया था आइसोलेशन रूम। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ट्वीट के जरिए लालू प्रसाद यादव पर सुशील मोदी का बड़ा इल्जाम। कहा, लालू NDA के मेंबरान को फोन कर वजारती ओहदे की कर रहे हैं पेशकश। RJD सदर ने खुद ही मेरी कॉलिंग पर उठाया फोन। राबड़ी देवी की रिहाइशगाह पर आज़िम इत्तेहाद के मेंबरान असेंबली की मुश्तरका मीटिंग।
اسپیکر کے عہدے کے لیے اودھ بہاری چودھری کے نام پر لگی مہر۔ اسمبلی اسپیکر کے لیے این ڈی اے کے وجے سنہا اور عظیم اتحاد کے اودھ بہاری چودھری میں مقابلہ، دونوں نے داخل کی پرچہ نامزد کی۔ اس سال بہار کے عازمین حج کو ہوئی مایوسی، کورونا کی وجہ سے حج کوٹے میں کمی، بہار سے قریب 3000 عازمین ہی بیت اللہ کی کر سکیں گے زیارت۔ اسمبلی سیشن کے دوسرے دن سی پی آئی ایم ایل اے ارکان اسمبلی کا ہنگامہ، حاجی پور میں لڑکی کو جلانے اور ریاست میں کڈنی ریکٹ چلانے کا الزام، وزیر صحت منگل پانڈے سے استعفے کی مانگ۔ بہار کے کئی اضلاع میں جیل میں چھاپے ماری، منگیر اور باڑھ میں تمباکو ضبط، مظفر پور میں چاقو، سم اور نشیلی ادویات برآمد۔ بہار میں ماسک نہیں پہننے پر ہو سکتی ہے بڑی کارروائی، پولیس انتظامیہ چلائے گا سرچ آپریشن، اسپتالوں میں جانچ میں تیزی لانے کی ہدایت۔ نیوار طوفان تیزی سے بڑھ رہا ہے تمل ناڈو کی طرف، مچھواروں کو سمندر کے قریب نہ جانے کی صلاح۔ بےمانوں کے خلاف اے سی بی کی کارروائی، ممبئی پولیس نے جے پور میں رشوت خور آئی ایس اور 3 کانسٹیبل کو کیا گرفتار۔ کوٹا شہر میں سردی بڑھنے کے ساتھ فٹ پاتھ پر رات گزارنے والوں کی حالت خراب، درجہ حرارت 10 ڈگری تک پہنچا، بہت سی سماجی تنظیمیں بے بس لوگوں کی مدد کے لیے آئیں آگے۔ ممبئی کے ساکی ناکہ علاقے میں گیس سلنڈر میں دھماکہ، حادثے میں ایک شخص کی موت، 5 زخمی۔ مغربی بنگال میں کورونا کے 3545 مریض آئے سامنے، کورونا مثبت مریضوں کی تعداد بڑھ کر ہوئی 4,63,000 سے زیادہ۔ ایم پی کے وزیر اقلیتی فلاح بہبود رام کھلوان پٹیل کا بیان، اقلیتی اداروں میں کمیٹیوں کی بہت جلد ہوگی تشکیل، کمیٹیوں کی تشکیل کے لیے زمینی سطح پر کیا جا رہا ہے کام۔ مدھیہ پردیش کے کئی اضلاع میں رات 8 بجے کے بعد مارکیٹ بند، رات 10 بجے کے بعد ہو جاتا ہے کرفیو نافذ۔ کورونا قہر میں شیوراج حکومت کا طلبہ کو تحفہ، اب طلبہ کی مارک شیٹ پر نہیں لکھا جائے گا سپلیمنٹری، مارک شیٹ میں فیل مضمون پر اب نہیں بنایا جائے گا اسٹار۔ کم نمبر آنے پر دوبارہ امتحان دینے کا ملے گا موقع، پاس ہونے پر سبھی مضامین کی ایک ساتھ بنائی جائے گی مارک شیٹ۔ بھوپال گیس متاثرین نے حکومت پر لگایا الزام، گیس متاثرین کے ساتھ دوہرا معیار کیا گیا اختیار، حکومت کی عدم توجہی سے شرح اموات میں اضافہ۔ کورونا کی زد میں آنے والے گیس متاثرین کی شرح اموات میں اضافہ، بھوپال میں گیس متاثرین کی آبادی کا تناسب ہے 17%، کورونا سے ہوئی اموات میں گیس متاثرین کی اموات کا تناسب ہے 56%، گیس متاثرین نے حکومت سے معاوضے کا کیا مطالبہ۔ پاکستان میں عصمت دری کرنے والوں کو بنا دیا جائے گا نامرد، قانون کو پاک سرکار نے دی منظوری۔ تو فی الحال اسپیڈ نیوز میں اتنا ہی، دیجیے اجازت، آداب۔